تو اشارہ بند ہوا تو اس سیارے کے ڈرائیور نے، اس ٹیکسی کے ڈرائیور نے قرآن مجید کھول لیا، قرآن مجید کھول لیا، اشارہ کھولا، وہ چل پڑا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کم اخذت من ھذا الوقت، اینے وقت تو کی کر لیا ہے، کم اخذت، کتنا لے لیا تو نے؟ ایسے کھولا تھوڑا سا پڑا ہے، کہنے لگا حضور صرف اشارے پہ کھولتا ہوں، صرف جب اشارہ بند ہوتا ہے صرف اس پہ کھولتا ہوں، میں نے 18 پارے حفظ کر لیے، میں نے 18 پارے۔ اب کسی بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دیں، اس نے ضائع کرنا ہو نا، شام کو آپ اس سے پوچھیں کہ 1,00,000 روپیہ کہاں ہے، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن 1,00,000 ضائع ہو چکا ہوگا۔ اگر اس نے ضائع کرنا ہے تو تسی پوچھو گے نا 1,00,000 کتنے گیا؟ اگر اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے یہ ضائع کرنا ہے، اجاڑنا ہے، وہ 1,00,000 میں سے 10,000 کا بھی حساب۔ اگر آپ اسے کہیں کہ یہ 1,00,000 ایسی چیز پہ لگا کہ مجھے نظر آئے، وہ کو مہینہ نہیں جے مکنا، وہ دیکھو یہی حساب وقت کا ہے۔ اگر اسے لگانے لگ جائیں کہ دن مکدا ہی نہیں، اللہ دی قسم ہے بندہ تھک جاندہ ہے۔ اسی الحمدللہ سویر دے اٹھے ہیں، اللہ توفیق دے، راتی بھی لیٹ ستے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاؤندے ہیں، سویرے اللہ نے جو توفیق دیتی ہے الحمدللہ، والدہ نے اٹھایا، انہاں کہا بھائی اٹھ مینوں وضو کرا تے آپ بھی کر، فجر تو پہلوں۔ پھر گھر دے کام کیتے، صفائیاں کیتیاں، والدہ دی خدمت کیتی، جو اللہ نے توفیق دیتی، کوئی ذکر اذکار بھی کیتے، کوئی اللہ رسول دیاں گلاں بھی کیتیاں، کوئی ساتھی بھی آئے، گھر اج دعوت سی، مہمان سی، مسجد دے کام کار بھی ویکھے، نہاتے بھی، غسل بھی کیتا، تے وقت بے تحاشا ضائع بھی کیتا، تے ہجے زور ہوئیے۔ اگر لگانا ہو تو دن گزرتا، اور ضائع کرنا ہو تو صدیاں گزر جائیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ صدا ایش دوراں دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ یہ وقت کی پونجی قیامت کے دن لوگ کہیں گے تو اللہ انہیں صرف ایک بات کہے، اللہ ہمیں تیری عزت کی قسم، فرض ہے نا ہمیں واپس بھیج، اللہ ہم یہ کر دیں گے۔ ایک اللہ آواز دیں گے آگے سے، سورہ فاتر میں میرے ساتھ آپ وہ لفظ پڑھو، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ یہ جس کو جبریل دے کے رشک کر رہا ہے، اسے بھی تیرے جیسا ہی وقت ملا تھا نا۔ یہ جس پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رشک کر رہے ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، اسے بھی تیرے جیسا وقت ملا تھا نا۔ میرے وقت کی توہین کر کے مجھ سے معافی کی بھیک مانگے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے جو وقت کے ضائع کرنے والے مجرموں کے لیے سزا رکھی ہے، میں اپنے جملے کو آج تیرے رونے دھونے کو دیکھ کے تبدیل کرنے والا نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا تجھے عمر نہیں دی تھی، تجھے سبق نہیں آیا؟ چھوڑ دینی لوڈو، چھوڑ دینی لوڈو، 10 سال ہو گئے، چھوڑ دیں گے گناہ، چھوڑ دیں گے گناہ، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتے، یہ کالجوں میں جاتے ہو باش، یہ ان ڈرائیو کے آپ ڈرائیوروں سے پوچھیں یہ جی سی یونیورسٹی میں ہو کیا رہا؟ ہٹ جائیں گے، رک جائیں گے۔ ایک لڑکا مجھے نوجوان کیا کیا واقعہ سنائیں، کہنے لگا جی بس وہ کہتے ہیں جی مل جاتی ہیں جی، کہتی ہیں جی گناہ کر رہے توبہ کر لیں گے، یہ صورتحال ہے۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے وقت کی قدر کرو، سنتیں پڑھا کرو، بھاگا نہ کرو یار، فجر نہ چھوڑو، فجر کے بعد ضد لگا لو اپنے آپ سے، اپنے نفس کو لتر پھیرو، انہوں کا بہنا ہے، بہنا ہے، کل قیامت والے دن روئیں گا، مینوں پھسوائیں گا تو، میں اشراق پڑھن تو بغیر نہیں جے اٹھنا۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، جو اللہ کو وقت دیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے کاموں میں الجھاتا نہیں ہے، اللہ کو وہ پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔
اللہ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਰੁਲੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। अल्लाह ने कोई हुज्जत भी तो कायम करनी है ना अपनी प्रोडक्शन की। हम अल्लाह की प्रोडक्शन है और सबसे अच्छी प्रोडक्शन है। अल्लाह भूखा नहीं मरने देता, अल्लाह रुसवा नहीं होने देता। अल्लाह से जुबान कर लो, सन 2025 में अल्लाह से वादा कर लो 24 घंटे 1440 मिनट के ये वक़्त के लम्हे में से कुछ वक़्त ख़ास कर दो अल्लाह के लिए। रातों को उठा करो, वुज़ू के बगैर न सोया करो, 2 नफल पढ़ लो, 4 नफल पढ़ लो, कब्र को याद किया करो। ये एक दूसरे के बारे में बातें करना, मुंह पे तारीफ करना मना है, हम तो रातें चुगलियों में गुजार देते हैं। सदका खर्च करके बताना मना है, हम तो झूठ में कहते हैं कि दुनिया चला ही मैं रहा हूं। कुछ ऐसी नेकियां करो जिसका गवाह सिर्फ वक्त हो, उसके अलावा दुनिया में किसी को इल्म ना हो। सिगरेट लगा के टांग पे टांग रख के और कशबाजी करके ये जो वक़्त की पूंजी को आग लगाई जा रही है, इससे बड़ा बंदा जालिम कोई नहीं। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हम जुल्म नहीं करते, लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं, लोग खुद अपने आप पे ज़्यादती करते हैं। और जहन्नुम में भी लोग खुद जाएंगे, हम नहीं फेंकते किसी को, लोग खुद जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हैं, वो कहते हैं जो बंदे शेव करवाते हैं, जो बंदे शेव करवाते हैं, वो कहते हैं मैंने कैलकुलेट किया पूरा, अगर उनकी उम्र 60 साल हो, कितनी, और जितना वक्त उन्होंने शेव करवाने में लगाया है वो वक्त और जितना वक्त बच्चा मैट्रिक तक तालीम को देता है ये बराबर है। जितनी देर शेव करने को लगती 60 साल तक और जितना तालीम को वक्त दिया और मैट्रिक हो गई, ये वक्त क्या है, बोलें, ये बराबर। ये तो बात की है ना कि इसका अलग से अल्लाह ने पूछना है, सुन्नत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हया नहीं है तेरा, ये तो एक बाद के गुनाह है। सरेदस्त पहले ये तो देखिए कि अगर हमारी 60 साल की ज़िंदगी हो और उसमें से हम 8 घंटे सोएं रोज़ाना, तो ये कितने साल बनते हैं, 20 साल। कितने टोटल 60 साल ज़िंदगी हो, 8 घंटे रोज़ाना सोएं तो कितने बनते हैं, 20 साल सोते हैं हम अगर 8 घंटे सोएं तो 20 साल। और फरिश्ता अगर आ जाए और हम उसे कहें कि 1 मिनट दे दे, देगा? तो 20 सालों में से साल वापस ले लो, नींद में से 10 साल ले लो, अपनी ज़िंदगी और बढ़ा लो। अगर नींद में से आप 10 साल वापस ले लें तो 60 वाले की उम्र कितनी हो गई, बोले 70 साल हो गई ना, वापस ले लीजिए ना, बढ़ गई। जो 10 साल ज़ाय हुए थे, नींद की नज़र हुए थे, उसमें से 10 आपने छीन लिए। एक बार वीज़ा मिला है, दोबारा नहीं आना, कोई चांस है आने का? जो चले गए उनके बगैर आपके काम रुके हैं तो हमारे बगैर रुक जाएंगे। रातों को ही हमें सताते हैं, हम उठ के उसे याद कर करके रोते हूँ, नींद ना आती हो, हमें कौन याद कर करके रोएगा 2-3 दिन। सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हबीबा गालिबन इनके बारे आता, एक औरतों की खुशबू होती है, एक मर्दों की खुशबू होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इद्दत पूरी हुई तो इन्होंने औरतों वाली खुशबू इस्तेमाल की और बताया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आपका हुक्म था कि सोग रसूल का भी हो, उससे बाहर आना, उससे वो खुशबू लगाई। तो मैं आप क्या हैं भाई, 4 माह 10 दिन, घर वाले 3 दिन, और चौथे दिन के बाद ये बिजनेसमैन जानते हैं ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ।
یہ صورتحال ہے. اتنا ہمیں اتنے ہم ضروری ہیں کہ جس دن فوت ہوا وہ اس سے اگلا دن 1 اور اس سے اگلا دن 2، اس دن کی شام کو کہتے ہیں جی اسلامی مہینہ مغرب کے وقت ختم، دن اس پہ ختم، تو مغرب کے بعد ہماری مارکیٹ میں رش پڑتا ہے، آؤ منڈیاں دیاں دکاناں کھلوائیے، ماں فوت ہوئی تھی. میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ، ایویں افسوس بیٹھے نے، پریشانی چ بیٹھے نے. اسی گئے میاں جی وہ چابیاں پہلو ہی جیبیاں چبا کے بیٹھے. میں گیا ساتھ. ہم کوئی اتنے ضروری نہیں ہیں، ہماری اولاد کو ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں ہے جتنا حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کی قبر روشن فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے ساتھ ان کے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کبھی ان کو دعا میں نہیں بھولا. وہ میرے ساتھ تنہائی میں باتیں کر لیتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. وہ میرے پاس یہاں سے آ بھی جاتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے. جو انہوں نے وقت میرے ساتھ گزارا ہے، اچھی یادیں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مجھے کسی دعا میں انہیں بھولنے نہیں دیتی. تو اس سن 2025 میں اچھے لوگوں سے وقت گزارو، ان کو اپنے چہرے یاد کرواؤ، ایسی اچھی یادیں وابستہ کر دو کہ ان کی تنہائی میں خود بخود انہیں یاد آ جاؤ. سن 2025 میں شیڈول ترتیب دو کہ ہفتے میں 1 بار اللہ کی رضا کے لیے فلاں اللہ والے کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قاری اویس صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، امام القرہ حضرت شیخ ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں. کہنے لگے کہ ہماری میٹنگ تھی امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے ساتھ، حج کے لیے ڈیوٹیاں لگنی تھی، تو انہوں نے ہمیں کچھ بریف کرنا تھا. تو نام پوچھتے پوچھتے جب میرے تک باری آئی تو میرے منہ سے نکل گیا قاری اویس. کیا نکل گیا؟ قاری اویس. کہنے لگے ماشاء اللہ تبارک اللہ انت القاری والمقری ماشاء اللہ حافظ مجود، اللہ یبارک اللہ یبارک. یا اویس، اے اویس، وہ کہتے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کتنا بڑا آدمی، حرم مسجد نبوی کا ہو یا مکے کا، اس کا رئیس ہے، شؤون الاسلامیہ کا مدبر ہے. امام کعبہ جو بھی تعیناتی ہوتی شیخ سدیس کرتے ہیں. مسجد قباء کا ہیڈ ہے، گورنروں سے اوپر ہے. دونوں گھروں کی جو روئے زمین کے افضل ہے، اللہ نے سرداری کی پگڑی اس بندے کے سر پہ رکھی ہے. اتنا بڑا آدمی ہے. کروڑوں لوگ یومیہ اس کی تلاوت سن کے سوتے ہیں، یومیہ. وہ بندہ کہاں کھڑا ہے؟ اور اس اویس کو کہتے ہیں، قاری اویس کو شیخ سدیس کہتے ہیں کہ میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، میری ایک. کہنے لگے شیلا امر علی الراس والعین. شیخ نہیں، درخواست نہیں، آپ حکم لگائیے. کہا نہیں میری ایک درخواست ہے. میں نے کہا نہیں حکم. کہنے لگے نہیں درخواست. میں نے کہا جی ارشاد. تفضل. شیخ بتائیے. پہلی ملاقات ہے، عام ایک لڑکا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. کہنے لگے میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ میرا چہرہ اچھی طرح یاد کر لو، میرا چہرہ اچھی طرح یاد کر لو، سکین کر لو مجھے دماغ میں، سکین کر لو. ہم نے تو مولویوں سے سلام دعا ٹمپریری سی رکھی ہوئی ہے نا، باق میتاں بخشاؤن لی، جنازے پڑھاؤن لی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سکین کر لو. کیا کر لو؟ سکین کر لو، یاد کر لو، محفوظ کر لو، اور میرے چہرے کو یاد رکھ لو. جب جنت میں جاؤ مجھے وہاں ڈھونڈو، اگر نہ دیکھو تو رب سے میرے بارے پوچھو کہ سدیس کہاں ہے. کہتا میرا جسم پانی پانی ہو گیا، میرے پہ سکتہ تاری ہو گیا کہ مان آنم کے من دانم. اتنی بڑی شخصی.
میں نے کہا حضرت یہ تو مجھے شرمندہ کرنے والی بات. کہا نہیں، مجھے اچھی طرح یاد کرو، میرے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بٹھاؤ، ذہن میں بٹھاؤ. جنت میں جانا اگر تو مل گئے تو ملاقات ہوگی، اگر مجھے وہاں نہ دیکھو تو پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اللہ سے میرے بارے ضرور پوچھو گے کہ اللہ تیرا بندہ عبد الرحمن سدیس کہاں ہے. کہتا ہے میں پھر شرمندہ ہوا. تو تیسری بار مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس شرط پہ میرے ساتھ معاہدہ کر لو، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، سکین کر لیا ہے، میں تجھے نہیں بھولوں گا. میں اگر جنت میں چلا گیا تو تجھے میں نے نہ دیکھا تو میں اللہ سے تیرے بارے ضرور پوچھوں گا. آپ میں سے کسی بیٹے نے اپنے باپ کو یہ کہا ہے ابو میں آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کسی باپ نے بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹے جنت میں جائے مجھے نہ دیکھے تو میرے بارے پوچھنا؟ کوئی یار ڈھونڈ کے لاؤ، 70 سال ہو گئے کھابے کھلاتے ہوئے، جی میرا یار ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں، سیروں پہ جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ بٹھا کے انی مڑ مڑ ونڈے شیر نہیں آپ دیاں جیسیاں نو. او ان میں سے دیکھو کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ میں حاجی صاحب، شیخ صاحب، میاں صاحب میں آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ جنت میں جاؤ مجھے نہ دیکھو تو میرے بارے اللہ سے پوچھنا. وہ لوگ اتنے وقت کے قدردان ہیں کہ ایک ملاقات میں اگلے بندے کو اپنے حق میں گواہ بنا رہے ہیں. اور ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم نے اپنی بیویوں سے کبھی نہیں یہ کہا کہ اللہ کی بندی میں آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تو جنت میں چلی گئی تو میرے بارے اللہ سے ضرور پوچھنا. ہم نے اپنی ماں کو یہ نہیں کہا کبھی کہ ماں جی اگر آپ جنت میں چلی گئیں تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے عرش کے پائے کو چمٹ کر کے بھیک مانگنا. ہم نے کسی دوست کو یہ نہیں کہا، ہم نے کسی بزرگ کو یہ نہیں کہا، ہم نے کسی استاذ کو یہ نہیں کہا. ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمارا سانس تنگ ہو رہا ہے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ باتیں ایک تبدیلی کا ایک روشن داعیہ ہیں میرے بھائی، میرے نوجوان. آؤ میرے چہرے کو یاد کرو، میری باتوں کو یاد کرو. اگر ان میں کوئی خلاف کیا ہو، کوئی غلط کیا ہو، ابھی میرا گریبان پکڑو اور مجھے جھنجھوڑو. اگر میں نے حق کہا ہے تو ضرور آپ میں سے کوئی جنت میں جائے تو میرے بارے بھی رب سے پوچھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عظیم اختر آپ سے مخاطب ہے. یہ ہے 2025، 2 کے بعد 0 ہے، 2 کے بعد کیا ہے؟ 2 0 2 5 ہے، اسی طرح آتا ہے نا 2 0 2. یہ 0 کی جگہ جب 1 آئے گا، ہم میں سے یہاں کوئی ہوگا؟ سمجھ آئی بات کی؟ 2 کے پیچھے 0 ہے نا، پھر 2 ہے، پھر 5 ہے. 2 کے پیچھے جو 0 ہے، رہے نام رب کا. قبروں کی دھول اڑ رہی ہو، قبروں کی دھول اڑ رہی. بھائی میں نے آپ کو کیا یاد رکھنا، آپ نے مجھے کیا یاد رکھنا. جب 2 کے 0 کے پیچھے 1 آئے گا نا، میں اپنے بچوں کو یاد نہیں رہوں گا. لم یکن شیئم مذکورا، نہ تو قابل ذکر تھا نہ تو قابل ذکر رہے گا. نہ تو کو اتنا اہم تھا نہ کو تو اتنا اہم رہے گا. نہ تو آنے سے پہلے ضروری تھا نہ تو جانے کے بعد ضروری رہے گا. یہ چند لمحے تجھے تیری زندگی سنوارنے کے لیے ملے ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا، ضرب تقسیمیں نہ کر فلاں یہ فلاں وہ، خود کو دوزخ سے بچا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا. جمعرات کا روزہ رکھو، سوموار کا روزہ رکھو، چغلی غیبت میں وقت ضائع نہ کرو، حسد سے باہر نکلو، پروپیگنڈے سے باہر نکلو، دعائیں دو، دعائیں لو، زندگی کو اپنے حق میں گواہ بناؤ، انقلاب پیدا کر دو. ایک درس کافی ہے انسان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے. اگر انسان کا دماغ اللہ پھیرے اور ہدایت دے تو ایک بات پہ ہدایت آ جاتی، اور سو جائے تو صدیوں کے بعد بھی اثر نہیں کرتے. میرے عزیز، ہم اس امت میں سے ہیں جس امت کے اسلاف صحابہ تابعین مرنے کے بعد کسی کو خواب میں دیکھتے تو خواب کے اندر یہ پوچھتے تھے کہ کیا بنا، جنت ملی کہ نہیں. ہم زندگی میں نہیں پوچھتے. مرنے کے بعد خواب میں کوئی ملتا تو اسے پوچھتے ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں امام نوفل. عبداللہ ابن مبارک روئے زمین میں تابعین میں بہت بڑے امام ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا
تو میں نے پوچھا استاذنا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ خیر کے کام تو اللہ تعالیٰ نے لیے، لیکن ایک حدیث کے لیے میں نے سفر کیا تھا، وہ وقت اللہ کو پسند آ گیا، وہ وقت حدیث کے لیے جو گزرا، وہ سفر جو حدیث کے لیے ہوا، اس ایک سفر کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ مجھ سے ملنے کے لیے آ، اللہ کی رضا کے لیے آ، میرے پاس بیٹھ، میں بھی تیرا وہ وقت تیرے لیے حجت بن جائے۔ جامعہ سلفیہ جا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو کیا کہیے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، شیوخ الحدیث سے مل کے آ، ان کے چرنوں میں بیٹھ، انہیں اپنا چہرہ یاد کروا، ان سے گزارش کر، ان سے التماس کر، وہ تیرے لیے دعا کریں۔ شیخ عبدالعزیز الوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، واللہ العظیم میرا چہرہ انہیں یاد ہے، الحمدللہ، میں ہر لمحے انہیں یاد کرواتا رہتا تھا، میں ہر لمحے میں سکین کرواتا رہتا تھا، میں گزارش کرتا رہتا تھا۔ جو طالب علم آخری لمحوں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس تھے، مجھے ان میں سے ایک طالب علم نے فون کر کے بتایا کہ حضرت آپ کو دعائیں دے رہے تھے، آپ مجھے بتائیے اس سے بڑا اور سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے تعلق توڑا ہوتا، میں گیا ہی نہ ہوتا، میرا رابطہ ہی نہ ہوتا۔ اہل علم سے رابطہ رکھو، علماء سے رابطہ رکھو، ایک دوسرے کی جنت کے بارے پریشانی لیا کرو، اپنے بچوں کے بارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو باتیں کی ہیں، آپ کا کچھ اضافی عام روٹین سے میں نے ٹائم لیا ہے، میں کافی دیر کے بعد، مجھے حاجی امین صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کا فرض بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ محبت کریں، کیونکہ ان کے والد گرامی میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ حاجی صاحب 4 سال میں نے تقریباً یہاں درس دیا ہے، 3 ساڑھے 3 4 سال، مجھے خود لینے جاتے تھے۔ وہ وقت جو انہوں نے دیا ہے، میں اس وقت کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ میرے اوپر حق ہے، میں حق نہ بھی ہو وہ مجھے خود بخود یاد آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تھا وہ رو پڑتے تھے۔ آج اس سے بڑا سرمایہ کیا ہے کہ جانے کے بعد کوئی کسی کا اچھا ذکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، ابراہیم میں راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم بھی بڑے ذہین تھے، اللہ نے دیا تھا سب کچھ، کیا مانگا؟ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ جو بھی مانگوں گا ختم ہو جائے گا، رہ جائے گا، میں مانگتا یہ ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا اچھا ذکر باقی رہے، میرا اچھا ذکر۔ تو اپنے اچھے ذکر کو باقی رکھو، اپنے اچھے ذکر کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے، ہمارے دوستوں کو اللہ آباد فرمائے، اور ان کی جو آل اولاد ہے ان کے دل میں اہل علم کی اللہ محبت پیدا فرمائے۔ گھروں سے نکلو، بچوں کو آگے کیا کرو، بزرگ علماء آئے میرے ساتھیوں، انہیں کہا کرو شیخ صاحب کی جوتی اٹھاؤ، دل میں احترام پیدا کرو، انہیں اللہ والوں سے جوڑو۔ انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد وہ جو وقت ہمارے ساتھ گزاریں گے قبر میں روشنی لائے گا، یہ نوٹ کر لو۔ جو مدرسے میں جائیں گے، جامعات میں بیٹھیں گے، وہ وقت ان کی زندگی میں کیا لائے گا، قبر میں کیا لائے گا؟ بولو۔ پچھلے دنوں میرا ترجمہ مکمل ہوا محمدی مسجد میں، مئی کے اندر 22 بچوں نے مکمل کیا، پھر نومبر کے اندر 6 ماہ کے بعد 22 بچوں نے مکمل کیا، 3 دن پہلے 6 بچوں نے مکمل کیا۔ تینوں موقعوں پہ میں نے حاجی صاحب کا ذکر کیا۔ کس لیے؟ کہ وہ ان کی خوبصورت یادیں، اللہ کی باتیں، آخرت کی باتیں۔ اور ایک جملہ جو بڑا وہ خوبصورت کہہ دیتے تھے، مولوی صاحب بھولے ہو جائے نا، مولوی صاحب بھولے ہو جائے نا، وہ اس کی جو بادکش تھے پرانے، وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساکی۔ ایسے مخلص لوگوں سے جو لمحے گزرے ہیں اور جو بزرگ اساتذہ کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا ہے، یقین مانو اس سے بڑا اب سرمایہ کوئی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ ہمارے جانے والوں کی بخشش کر دے، ہم سب کو اللہ وقت کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں جو نمازیں ہو رہی ہیں، انتظام ہو رہا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔